الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک نیا عنوان، معصیت کی زندگی کے ساتھ اگر دنیا میں نعمتیں مل رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں نقل کیا ہے۔ آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کی زندگی گناہوں کی زندگی، معصیت کی زندگی، فحاشی کی زندگی گزر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا بھی مل رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ عن عقبۃ بن عامر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور صحابی رسول عقبہ بن عامر انصاری صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ قال اذا رأيت اللہ عز وجل، وہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ الصحابی اگر روایت کریں اللہ کے پیارے پیغمبر سے کہ میں نے یہ سنا ہے یا یہ بات آپ سے ثابت ہے، وہ روایت مرفوع ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھ لو کہ اللہ رب العالمین کسی کو دنیا دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، علی معاصیہ، باوجود اس کے کہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یا پھر اللہ کو نہیں مانتا، یا شرک کرتا ہے، یا اللہ کے نبی کو نہیں مانتا ہے تو عمل نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ شریعت محمدیہ کا کچھ پاس و لحاظ ہے اس کے پاس، یعنی اس کی زندگی دنیاوی زندگی بن کر رہ گئی ہے، لیکن دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ اچھا گھر ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، گاڑیوں میں پھرتا ہے، اور ہر وہ چیز اس کو مل جاتی ہے کہ ما یحب، جو وہ چاہتا ہے۔ زندگی کی ہر آسانی اس کے پاس موجود ہے، لیکن ہے اللہ کا نافرمان۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، یہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، ایک مہلت ہے، رسی ڈھیل دیتا ہے۔ یہ بیان کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی، سورہ الانعام کی، کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ان کو جو نصیحت کی گئی تھی، ان کے سامنے جو قرآن پیش کیا گیا تھا، جو دین کی بات، شریعت کی بات بیان کی گئی تھی، اس کو ان لوگوں نے بھلا دیا۔ جب بھلا دیا تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اور جب نافرمانیوں کی دنیا میں چلے گئے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، نعمتوں کے دروازے کھول دیے ہم نے، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب بالکل خوش ہو گئے، شاداں فرحاں زندگی گزر رہی ہے اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ۔
اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت، توحید کے ساتھ بغاوت۔ فرحوا بما اتوا، جو ان کو دیا گیا تھا بڑے ناز و نعم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت کی فکر نہیں، نہ مرنے کی فکر ہے، نہ قبر کی کوٹھری کی فکر ہے۔ فرمایا اخذناہم بغتۃ، اب اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ بغتہ کہتے اچانک، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اب اس کے بعد وہ بالکل نا امید ہو کر رہ گئے۔ ناظرین کرام، یہ تو اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو ہم دیکھیں کہ حقیقت میں وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کے باوجود اس کو اللہ کی نعمتیں بھی ملتی جا رہی ہیں، اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی جو قوانین چل رہی ہیں، جن کے مطابق افراد یا اقوام کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے، اس میں ایک معاملہ استدراج کے بھی ہے، ڈھیل کا بھی ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا مجرم اور باغی بندہ معصیت کوشی کے اندر سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، آخرت والی زندگی سے بالکل بے فکر، اللہ کے حکام سے لاپرواہی، ایسی زندگی جب گزارنے لگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے سخت ناراض ہو کر کبھی کبھی ایسا بھی کرتا ہے، اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، ڈھیل کر دیتا ہے، اور کچھ مدت کے لیے نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں تاکہ اور زیادہ سے زیادہ سرکشی میں یہ بڑھ جائے، لیکن پہلے اسے مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے راہ راستے پر آ جائے، لیکن یہ اپنے سرمستی میں اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، پھر پروردگار عالم اسے اچانک پکڑ لیتا ہے۔ دین کی خاص زبان میں اللہ رب العالمین کے اس معاملے کو استدراج کہا گیا ہے، جیسے ایک مقام پر کہا گیا والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات بینات کو جھٹلا دیا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ان قریب بہت جلد ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کی رسی ڈھیل کر دی جائے گی، دنیا ان پر فراخ کر دی جائے گی، کشادہ کر دی جائے گی، من حیث لا یعلمون، ایسے مقام سے کہ جس کو وہ جانتے نہیں ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، اور ہم ان کو مہلت دیں گے، یعنی خوش ہو کر نہیں، غضبناکی کی کیفیت میں ان کو ہم مہلت دے دیا کرتے ہیں، ان قیدی متین، پھر یہ کہ اس کے بعد ہماری تدبیر بہت مضبوط ہے، اچانک ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر اس قسم کے الفاظ موجود ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، نا امید ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اے پروردگار عالم، اس مکۃ المکرمہ کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزیاں دے، لیکن ایک شرط لگا دی کہ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، ایک شرط لگائی،
لیکن اللہ رب العالمین نے جواب دیا قال ومن کفر، لیکن اے ابراہیم، جس کی زندگی کافرانہ زندگی ہوگی، مشرکانہ زندگی ہوگی، باغیانہ زندگی ہوگی، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ہم تھوڑا سا فائدہ ان کو پہنچائیں گے، دنیا میں ان کو فائدہ ہم پہنچائیں گے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کا مقام ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ہم یہاں کے دنیا کے کافروں کو، ظالموں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آزمائش کے لیے اللہ نے ہم کو اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، تو اس دسترخوان سے ہر ایک فائدہ اٹھا رہا ہے، اچھے بھی اور برے بھی، توحید والے بھی اور مشرک بھی، لیکن اصل معاملہ تو آخرت کا ہے، موت کے بعد والی زندگی کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایک مقام پر، قل، آپ ارشاد فرما دیجیے، تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا فائدہ اٹھا لو، انک من اصحاب النار، تم تو جہنم والوں میں ہو، تمہارے لیے تو جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ ہمیشگی والی زندگی میں جہاں موت نہیں، موت کو موت آ جائے گی۔ لفظ ہمیشہ پر نگاہ رکھیے ناظرین کرام، نہ ختم ہونے والی زندگی، جس زندگی کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور کیسی زندگی؟ بے چینی والی زندگی، ایسی زندگی، تکلیف والی زندگی، جہنم والی زندگی، آگ میں جلنے والی زندگی، وہ جہنم جس کے اندر ایک ایک دن میں 100 مرتبہ ان کی جلدیں تبدیل کی جائیں گی، جلدیں جل جائیں گی، دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو عذاب قبر سے بچائے، عذاب جہنم سے بچائے، اپنی پکڑ سے بچائے، اپنی غضب سے بچا لے۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قل تمتعوا، اے ہمارے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے، دنیاوی زندگی پر ریجھنے والے، مر مٹنے والے، آخرت کے لیے عمل نہ کرنے والے، تھوڑا فائدہ اٹھا لو۔ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ مِنَ النَّارِ، آخر تو تمہیں جہنم کی آگ کی طرف جانا ہے۔ تو دین کی خاص زبان میں اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو استدراج کہا ہے، ڈھیل کہا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جب کسی بندے کو یا کسی گروہ کو تم اس حال میں دیکھو کہ وہ اللہ سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کی عبادت سے غافل ہے، آخرت کو بالکل بھولا بیٹھا ہے، آخرت جانتا ہی نہیں، باغیانہ زندگی گزار رہے ہیں، پھر ناظرین کرام ہمارا اور آپ کا مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے اس دنیا کے اندر۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جن کی زندگی، ظاہر والی زندگی بڑی عالی شان زندگی ہے، خوشحالی کی زندگی ہے، کسی چیز کی کمی ان کے زندگی میں نہیں ہے، جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، صرف کر لیتے ہیں، لیکن دینی زندگی سے بہت دور ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، شریعت سے غافل ہیں۔ ہماری اور آپ کی نگاہیں ایسے لوگوں کو دیکھتی ہیں، تو حقیقت میں یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک استدراج ہے،
یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین راضی خوشی سے ان کو دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے انواع اقسام کی نعمتیں مل بھی رہی ہیں، دنیا کے مزے بھی لوٹ رہے ہیں، تو یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو کر یہ نعمتیں ان کو دے رہا ہے، بلکہ ایک استدراج ہے، ایک ڈھیل ہے اللہ کی طرف سے، اور ہمیں اس پر نازا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے لوگوں کو ہم ڈھیل دے دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ دیکھو اگر کسی کو اس حال میں دیکھو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العالمین ان کو دے رہا ہے بڑے خوشی کے ساتھ۔ پھر ایک اس سلسلے میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لا تغبطن فاجرا بنعمت، دیکھو ایسا نہ ہو اگر کوئی آدمی فاسق ہے، فاجر ہے، نافرمان ہے، فحش کام کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو نعمتیں ملتی جا رہی ہیں، تو اس پر رشک نہیں کرنا، رشک نہیں کرنا کہ دیکھو اس کو کیسی نعمتیں مل رہی ہیں، یہ اللہ کا بندہ نافرمانیاں بھی کرتا جا رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو رہا ہے، اور ہم اللہ کے دین پر چل رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی ایسی نہیں ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد کیا کہ رشک نہیں کرنا، اس لیے کہ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَٰكِن بَعْدَ مَوْتِهِ، تم نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد، موت کے بعد اس کو کیا چیز ملنے والی ہے، کن عذابوں سے اس کا سابقہ پڑنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لیے ایک قاتل ہے، ایک قاتل جس کے لیے موت نہیں ہے، اور صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ موت سے مراد، قاتل سے مراد اللہ کے پیارے پیغمبر نے موت لیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔